سلام، نمستے، ست سری اکال۔ آج بھی دنیا کا ہر دیس انہی 13 پریواروں کا غلام ہے۔ وہ 13 پریوار جو پوری دنیا کو اپنا روپیہ چھاپ کر دیتے ہیں۔ وہ کاغذ اور سیاہی خرچ کر کے پوری دنیا کی پراپرٹی کے اوپر اپنا قبضہ کر رہے ہیں، اور ان کے بھیجے ہوئے جو غلام تھے دنیا کے ہر کونے کونے پر ان کی جو ایجنٹی کرتے ہیں، انہوں نے جنتا سے آ کے ایک ہی سوال کرا۔ کیا سوال تھا ان کا؟ کہ تم اپنی مرضی سے روپیہ نہیں بنا سکتے، روپیہ بنانے کا ادھیکار صرف ہمیں ہے۔ تمہیں الگ الگ دیسوں کی مانیتا تو دی گئی ہے، تم اپنے الگ الگ دیسوں کی مانیتا کے انوسار لوگوں کو مورکھ بناتے رہو۔ اب جیسے مسلمانوں کے 57 دیس ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی دیس ہیں، لیکن وہ سارے ہی مسلمانوں کے جتنے بھی دیس ہیں وہ شیطان کو ہی خدا سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہے نا ان کے لیے۔ ان کا چھپا ہوا ڈالر کاغذ کا، ان کے کاغذ کے چھپے ہوئے ڈالر میں اتنی طاقت ہے، جو خدا نے ان کو سونا دیا تھا اس میں ان کو سکون نہیں تھا۔ جو سونے اور چاندی کے جو دھاتو دیے تھے ان کو اس میں مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کو شیطان کا کاغذ چاہیے تھا، دھوکہ دجال کا۔ آج وہ الگ الگ دیسوں کے نام سے تو دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت وہ ان 13 پریوار، وہی ان 13 پریواروں کے غلام ہیں جن کے بارے میں حضرت محمد نے منع کر دیا تھا۔ غیر المغضوب، نہ ان کے طریقے پر نہ جانا، صراط المستقیم، یعنی سونے کا چلن ہمیشہ رکھنا، لوگوں کے اندر امن قائم رہے گا۔ کوئی غریب کو غریب نہیں بنا سکتا، کوئی امیر کو امیر نہیں بنا سکتا، وہ لمیٹڈ رہے گا۔ جیسے شریر میں خون کی دوڑان ضروری ہے، اور دنیا کو آزادی اور دنیا کی ویوستھا کو، دنیا کی امن شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے سونے کا سکہ ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان 57 مسلم دیسوں نے اپنی سرکشا کرنے والے سارے ہتھیار اور جتنے بھی ان کے پاس سرکشا کے نام سے جو پریوگ کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے امریکہ، فرانس، انہی کے دوارا نرمت ہیں، اور ہر ایک دیس میں ان کا رکھے ہوئے ہیں، دنیا کے جتنے بھی دیس ہیں۔ اور وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں کہ اب ان کے نقشے ختم ہونے والے ہیں، بہت سے اسلامی دیس ختم ہو جائیں گے۔ وہ اسلامی نہیں ہے، وہ شیطانی ہے۔ اسلامی دیس وہ ہوتے ہیں جو حضرت محمد کے پیروکار ہیں، حضرت محمد کا طریقے کے اوپر قائم رہیں، ان کو اسلام بولتے ہیں۔ یہ شیطان منافق ہیں۔ حضرت محمد نے منع کر دیا تھا سونے کو چلن میں رکھنا۔ اپنے چچا کے اوپر جب وحی آئی تھی، جو چچا زیور بنا کر اپنی بیگم کو گلے کے اندر زیور پہناتے تھے، سونے کے روپیے کو کوٹ کرن کرتے تھے، کیونکہ وہ اگر زیوروں کے روپ میں اس کو گھروں میں قید کر لیا جائے گا تو لوگوں کے پاس پھر روپیہ کیسے پہنچے گا؟ اس کا وروଧ کرا تھا۔ لیکن یہ دجال نے جب ان کو غلام بنایا تو سب سے پہلے ان کے گھر سے سونے کا بسکٹ نکلوایا، جو اصل روپیہ تھا۔ اب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم یہ والی 10 آیتیں پڑھ لو، 3 آیتیں یہ والی پڑھ لو، 4 آیتیں یہ والی پڑھ لو، تم دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اب وہ فتنے سے بچ چکے ہیں، دیکھو فلسطین تو ختم ہو چکا، اب یہ دجال کے فتنے سے بچے ہوئے ہیں نا، جبھی تو ختم ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں وہاں پر۔ اب ایسے ہی قطر، دبئی، سعودی عرب، جتنے بھی ہیں سب یہ دجال کے فتنے سے بچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ان کے پاس اللہ کی بڑی مددیں آ رہی ہیں۔ 4 مہینے سے، 3 مہینے سے جنہوں کو رزق نہیں پہنچا، کتنے لوگ بھوک سے مر چکے ہیں، کتنی بڑی مددیں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس آیتیں آئی ہیں نا، اس سے ان کو اللہ کی طرف سے ذرا میں مدد آ جاتی ہے۔ اور اندھے
اندھ بھکت آج بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن نے کیا کیا تھا، کس چیزوں کا منع کرا تھا. ہم نے صراط المستقیمہ مطلب صراط المستقیمہ کو سمجھا نہیں کیا ہے، غیر المغضوب کو سمجھ لیا کہ یہودیوں نے جو نظام بنایا ہے وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ان کو علی شان ملٹی بنانا تھی نا، گگن چھوتی ہوئی اللہ سے بات کرنے کے لیے، اوپر تک جانے کے لیے. دنیا میں سب سے اونچی عمارت انہی کو بنانا تھی، برج جس کو بولتے ہیں. سداد، نمرود، فرعون نے تو بنا نہیں پائے تھے. اب ان کی نسلیں ہیں، یہ خواہشیں تو وہی رہیں گی نا، ان کے ڈی این اے میں تو وہی ہے نا. یہ منافقوں کے دیس ہیں جو دجال کے پاس اپنی خواہشیں پوری کرانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور دجال کو ہی خدا کہتے ہیں. وہ پوسٹ ماسٹم کر رہا ہے، چیرا پھاڑی کر رہا ہے، موت اور زندگی کا مالک وہی بن گیا. پیدا ہونے سے لے کے موت تک کے سارے نیم اسی کے چلتے ہیں، وہی نبی بنا ہوا ہے، وہی خدا بنا ہوا ہے. اور منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے پسندیدہ اللہ کے ہمیں، اور اللہ نے ہمیں بڑا انعامت دیے ہیں جو ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، کیونکہ وراثت ملی ہے ان کو حضرت محمد کی. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2000 سن کے آس پاس ایک نعرہ لگا تھا، کر لو دنیا مٹھی میں، کیا بولتے ہیں، کر لو دنیا مٹھی میں، تو یہ 3 انگلی، یہ 5 انگلیوں میں 15 پورے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 3 6 9 12. اب ان 12 کو اپن نے یوں کرا اور ایک انگوٹھے کو یوں کرا تو یہ ہوگا 13. اب 13 پریوار ان سے پورے انگوٹھے لگوا رہے ہیں. سمجھتے ہو نا؟ ان 13 پریواروں نے ان کے آدھار کارڈ، پورے فنگر، سب کچھ، آنکھیں، دماغ، سب کچھ گروی رکھ لیا. اب وہ 13 پریوار جو ہیں وہ ایک دجال کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں. ان کی نسلیں پوری دجال کے فتنوں میں آ چکی. ان کی عورتیں، ان کی عبادت، ان کی تجارت دھوکے والی، ان کی عورتیں دھوکے دینے لگیں. اور دوسری بڑی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے سارے دھرم گرو دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. 72-73 فرقوں میں بیٹھنے کے بعد ہر ایک دوسرے فرقے کو یہ کافر منافق کہتے ہیں. کیوں کہ یہ ہر ایک فرقہ یہ سمجھتا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ اللہ کے، وہ دجال. یہ اوریجنل اللہ کو نہیں مانتے. اوریجنل اللہ تو رحم کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، یہ اس کو مانتے ہیں. جو صرف مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں نا، یہ مسلمانوں والے اللہ. کون ہے مسلمانوں والا اللہ؟ دجال. کیونکہ ان کو جنت دلا رہا ہے نا دنیا میں، وہی ان کا خدا ہے. ان کی دنیا تو آخرت کے بدلے بک گئی تھی، پھر ان کو دنیا بنانا نہیں تھی، کیونکہ غیر المغضوب کا راستہ جو چلا، صراط المستقیمہ چھوڑا، تو پھر تو بھائی دنیا میں پکے مکان بنانا ہی پڑیں گے نا. کیونکہ دجال نے کہہ دیا نا کہ تمہیں جانا کہیں نہیں ہے، نہ اب تم سے کوئی سوال ہوں گے، نہ اب قیامت آئے گی. کیونکہ ان کو بتا دیا کہ تم اللہ والے بنتے چلے جاؤ. دجال نے ان سے کیا کیا کہ تم علم حاصل کرتے جاؤ، اللہ والے بنتے جاؤ، اب قیامت نہیں آئے گی. اور لوگوں کو بھی تسلی دو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم حاصل کریں. ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا یوں ہی چلے گی. تو اس لیے ہر گاؤں کے اندر اللہ والے پیدا کرو، مطلب وہ دجال کے پیروکار. اب یہ ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھیں گے کافر کس کے آئے گا. اب کافر تو کسی کے لکھا نہیں آئے گا، کوئی ہر گھر میں کافر ہو گیا. ہر گھر میں، جس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اس کے گھر میں کافر ہو گیا. کیوں کہ جھوٹ کی بنیاد پر وہ قرض دے رہے ہیں، اور جھوٹ کی بنیاد پہ تم قرض لے رہے ہو. سب جھوٹا. ورنہ روپیہ ہے، کاغذ ہے نا، اس کو روپیہ کہنے لگے. اگر سونے کے سکے کو چلن میں رکھتے، اصحاب کہف کے ذکر کی جو تلاوت تم کرتے ہو ان کو اگر مانتے، لیکن تم کتوں کے رنگ ڈھونڈ رہے ہو. کتنے دن وہاں رہے، کس طرف سے سورج نکلا، کس طرف سے ڈوبا، یہی ڈھونڈ رہے ہو. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ سونے کا سکہ تمہیں چلن میں رکھنا ہے. سکہ راز الوقت ہمیشہ رکھنا ہے. اس کی سن و تاریخ بدلتی ہے، لیکن اس کی دھاتو اوریجنل سونا رہنا چاہیے.
اس کو مت بدلنا، اس کے ساتھ چھیڑ مت کرنا، دھوکہ ہو جائے گا۔ لیکن تم نے جان بوجھ کر ان کو دے دیا اور ان نے پوری دنیا کر لی مٹھی میں اور تمہیں پکڑا دیا انگوٹھا۔ لائک کرتے رہو، چھوٹی بہن ٹک ٹاک بنا رہی ہے، بڑی بہن بنا رہی ہے، بیوی بنا رہی ہے، ریلیں بنا رہی ہے، ریل دیکھتے رہو، دلوں کو مردار کرتے رہو، ہنسی اور کامیڈی میں الجھے رہو۔ کیوں کہ بس انگوٹھا پکڑا دیا نا، کہ لگاتے رہو، لائک دباؤ، ان کی تعریفیں کرو، ان ابلیس کی اولادوں کی کرو۔ ابھی ایک سرنج کے اندر میں نے دیکھا، ایسا لگتا ہے یہ تو خدا آ گیا ہو نیچے دھرتی پہ، اتنے اندھ بخت ہو چکے ہیں یار۔ اسلام نے دکھاوے کا منع کرا تھا، کنٹلوں سے پھول ڈالے جا رہے ہیں اس ابلیس کی اولاد کے اوپر۔ جہاں بھی ابلیس کی بڑی علم والی اور جس کے بعد زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے، مطلب وہ ابلیس کا بڑا بھائی تو بن نہیں سکتا لیکن چیلا بن جاتا ہے۔ وہ چیلا دنیا کو ایسا مورخ بناتا ہے کہ جیسے اللہ سے میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، آپ تو بولو میں بھی جنت دلوا دوں گا، کیونکہ اس نے علم حاصل کرا ہے۔ ان کو مورخ بنا رکھا ہے کہ اللہ کو علم والے بڑے پسند ہیں، اللہ کو علم والے بہت پسند ہیں، جو علم زیادہ لے لیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ جب علم والے پسند ہیں تو حضرت محمد بغیر علم والے کیوں آئے تھے؟ ان پڑھ کیوں آئے تھے جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے؟ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس دور میں بھی تو عالم اور مولوی تھے نا، کتابیں تو بہت پہلے سے آ چکی تھی نا، پھر علم والے جب تھے، عالم اور مولوی تھے، تو پھر حضرت محمد امی کیوں تھے؟ سوچو نا ذرا، تم کیوں حضرت محمد کے طریقے کو ختم کر کے اپنے طریقے کو دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہو؟ اب وقت نہیں ہے تمہارا، اب تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو۔ خدا کی طرف سے جو پیغام تمہارے پاس آئے تم نے کسی کی نہیں مانی، کیونکہ تم اپنے علم کے اندر، غرور کے اندر، گھمنڈ کے اندر مغرور ہو، اور جو اپنے علم پہ گھمنڈ کرتا ہے وہ ابلیس من الجنت والناس، شیطان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ میں پاک سمجھے کہ میرے سے بڑھیا عبادت گزار کوئی نہیں، وہ ابلیس۔ کیوں؟ گھمنڈ اسلام کے اندر حرام، لیکن تمہارے مولانا دھرم گروؤں کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں تو تم اپنی عورتوں کو، بہنوں کو چھوڑ کے ان کے جلوس میں پہنچ جاتے ہو، ماں کی خدمت چھوڑ کر تم چلے جاتے ہو، جو کہ نبی کہہ رہے ہیں کاش میری ماں ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور میری ماں آواز لگاتی اور میں فوراً چلا جاتا، نیت توڑ کے۔ اس نبی کے خیالات اس طریقے کے تھے اور تم اس طریقے کے خیالات لوگوں کے دماغوں میں ڈال رہے ہو کہ اپنی ماں کو بھی چھوڑو، اپنی بہن کو بھی چھوڑو، اپنی اولاد کو بھی چھوڑو، بیگ ٹانگو اور نکلو اللہ کی راہ میں۔ کون سی اللہ کی راہ بھیا؟ باقی دنیا اللہ نے نہیں بنائی کیا؟ اللہ کے راستے میں نکلو۔ کون سا اللہ کا راستہ؟ وہی ابلیس کا راستہ، دجال کے راستے میں لے کے نکل رہے ہو ان کو، اپنی ماں کی خدمت کو چھوڑ کے، اپنی عورتوں کو لاوارث چھوڑ کے۔ میرے سگے چچا ہیں، میں نے اپنی ہوش سنبھالا جب سے آج تک انہوں نے کوئی سال ایسی نہیں ہوگی جس وقت 40 دن نہ لگائے ہوں، مہینے کے 3 دن لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ 1 درجن بچے پیدا ہیں ان کے، ایک بچہ بھی ان کا، ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کیا بتاؤں، کوئی سٹوری، کوئی جواڑی، کوئی لڑکی لے کے بھگ گیا، کوئی لڑکی کے کیس میں پھنس گیا۔ میری چچی سٹا کھیلتی ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ مطلب 25 سے 30 سال سے، تو 30 کا کو میری 45 کی عمر ہے، میں 10 سال کی عمر سے ان کو دیکھ رہا ہوں، 35 سالیں ہو گئی۔ وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں جانے والے کا گھر کیوں آباد نہیں ہے؟ گھر کے اندر ایک بھی ویکتی سکون سے نہیں ہے، ہر دن لڑائی جھگڑے، ہر دن لڑائی جھگڑے۔ پہلے میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا، جب میں نے دیکھا اللہ کا راستہ کہاں ہے، پھر میں نے دیکھا یار اللہ کا راستہ کو، میں تو ماں کے پیٹ سے آیا ہوں، زمین پہ جس روز سے آیا ہوں وہ سب اللہ کا ہی تو راستہ ہے، اور ساری کائنات کا مالک ہے، میں میرے گھر میں ہوں یہ بھی اللہ کا ہے، میں گھر سے باہر نکلوں گا یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے۔ لیکن پھر مجھے معلوم آیا کہ دجال کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ، عورتوں کو عیاش بنانے کے لیے۔ اپنی اولادوں سے تم نگاہ ہٹاؤ، 4 مہینے 40 دن سال بھر کے لیے گھر سے نکل جاؤ، تاکہ پڑوسیوں سے تمہاری عورتوں کی سمت ہو جائیں، حرام کی اولادیں تمہارے گھروں میں ہو جائیں۔ میں تو سچ بولتا ہوں، مرچیں جس کو لگ رہی ہوں تو میرے سے بات کرنا۔
سب شیطان ہے شیطان، ان کی ساروں کے چہرے مشق ہونے والے ہیں، خنزیر سے زیادہ ان کے چہرے برے ہو جائیں گے۔ یہ جو آج لباس پہنے ہوئے نا بھیڑیے کا، قوم کو ڈس رہے ہیں، لوگوں کو مورکھ بنا رہے ہیں، نفرتیں بڑھا رہے ہیں، ہر گھر کے اندر دجال کی پوجا کر رہے ہیں۔ سب طرح کی تعریف صرف خدا کی تھی اور یہ اپنی تعریفیں کرا رہے ہیں۔ جو بھی دھرم گرو اپنی تعریف کرائے وہ شیطان، وہ حضرت محمد کا پیروکار نہیں، وہ ابلیس کا۔ ابلیس کون؟ عابد، متقی، پرہیزگار، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان پہ جس کا نام لکھا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس شیطان کا پیروکار ہے وہ، حضرت محمد کا نہیں۔ حضرت محمد نے پیٹ سے پتھر باندھے ہیں، ایک روٹی کو مل بانٹ کے کھایا ہے۔ ان کا طریقہ ہی جنت میں لے کے جائے گا، ان کا طریقہ نہیں لے کے جائے گا۔ یہ والے شہر کے اندر ایک عیاشی کرنے کے لیے بڑا فارم ہاؤس، اور ادھر والے میں بڑا فارم ہاؤس، اور ورلڈ اکنامک کے دفتر میں پیشیاں کرنا، مطلب بیٹھک میں جانا۔ امریکہ بولے امریکہ میں دیکھو اسلام پھیل رہا ہے، کیا اسلام پھیل رہا ہے؟ وہ انگریز اسلام میں آ رہے ہیں اور اپنی عورتوں کو بازار میں بٹھا رہے ہیں۔ وہاں یہ امریکہ کے اندر اسلام پھیلانے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ڈالر لینے، ڈالر۔ بہت بڑی فنڈنگ ملتی ہے دنیا کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے دجال کی طرف سے۔ سب کی انٹری ہوتی ہے ہر مسجد کے اندر۔ تم نے مہینے میں کتنے کتنے لوگوں کو مورکھ بنایا؟ دجال کے لیے ٹائم کس لوگوں نے نکالا دجال کو سجدہ کرنے کے لیے؟ دجال کو سجدہ کرتے ہیں یہ عبادت گاہوں کے اندر، خدا کو نہیں کرتے۔ خدا کو صرف ایک بار سجدہ کر لیں، دل میں رحم کرنے والا ایمان ہونا چاہیے جب خدا کو سجدہ ہوتا ہے، ظلم کرنے والے کا سجدہ نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے صرف انہی کے کارناموں کی وجہ سے، جو دجال کو انہوں نے اپنا روپیہ دیا، اوریجنل کرنسی جس کو بولا گیا تھا، اللہ کی طرف سے بنی ہوئی سونا۔ نہ دنیا کی کوئی فیکٹری اس کو بنا سکتی، نہ اس کو مٹا سکتی، قیامت تک وہ قائم رہتی ہے۔ وہ پوری دنیا کا سونا اس نے لے لیا۔ اب مسجد اقصیٰ کو توڑ کر جب وہ تھرڈ ٹیمپل کے اندر اس زمین اور دیواریں اس کی بنائے گا تو دنیا کا سارا سونا وہیں لگ جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اب یہ غلام بن چکے ہیں، اور ان کو میں کیا سمجھاؤں، کیونکہ یہ تو ان کے دھرم کے بڑے بڑے دھرم گروؤں کو اللہ کا خاص مانتے ہیں، کیونکہ وہ تو خدا بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی فرقے بنے، مسجد کو اللہ کا گھر کہنے لگے، اور لوگوں نے سوچا اللہ کا گھر یہی ہے تو جمعے کے روز جانے لگے۔ اور جمعے کے روز جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ٹوپی اتار کے ان کے آگے آ جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے کچھ دو۔ ارے بھائی، جب اللہ زمین اور آسمان بنا سکتا ہے تو اس کا گھر بنانے کے لیے ہم کیا دیں گے؟ پھر چلڑ ڈالیں گے۔ پہلے ہم نے بچپنے میں چلڑ دیکھی تھی، پھر اب کاغذ کے آنے لگے، اب QR کوڈ آئے گا تو وہ RFID چپ لگ جائے گی، تو چپ لگ جائے گی تو پھر وہ اسکین کروائیں گے، اللہ کے نام کا کوئی کھاتہ کھلوائیں گے۔ کھاتہ بھی کھلے گا اللہ کے نام کا، کہیں نہ کہیں ہر مسجد کا کھاتہ کھلوائیں گے۔ یہ کیا ویوستھا بنا رکھی ہے، کیسے مورکھ بن رکھے ہیں لوگوں نے، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگوں کے اوپر۔ یہ بڑے بڑے دھرم گرو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دنیا کو ہائی جیک کر لیا ہے دجال نے؟ بچہ ماں کے پیٹ سے دجال کی فریکوینسی میں آ رہا ہے، ہر ایک عورت کے اوپر نگرانی رکھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں سے بال نکلوا کر۔ بالوں کا پردہ تھا، بالوں پہ شیطان بہت جلدی اٹیک کرتا ہے، تو آج گھروں کے اندر سے جو عورتوں کے بال نکلے ہیں، ہر گھر کے اندر عورت شیطان بن چکی، شیطانی نسلوں کو پیدا کر رہی ہے۔ میری خود کی عورت، نام سید گھرانے کا ہے، پہلی طلاق ہوئی نہیں، پہلا ڈیورس نہیں ہوا، دوسرا نکاح کرا، بغیر طلاق کے تیسرا کرا، چوتھا کرا، پانچواں کرا، سارے وہ حرام کرتی چلی جا رہی ہے، اور وہ قاضی بھی نکاح پڑھا رہے ہیں۔ کون سا تعویذ پڑھتے تھے یار جو نکاح ہو جاتا ہے؟ کون سا خطبہ ہے جو شیطان کے طریقوں کے اوپر لوگوں کو لے کے آ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کسی عورت کا نکاح ہو جائے، جب تک مرد طلاق نہیں دے گا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے اس کو طلاق دلا دے۔
اگر تم ان نیموں پہ رہتے تو تمہاری مسجدیں نہیں ٹوٹ سکتی تھی، تمہارے گھر نہیں ٹوٹ سکتے تھے. تم آدمی کی بغیر طلاق کے تم 10 طلاق کر لیتے. پھر سب سے بڑی بات تو میں نے مولویوں کو دیکھا، عالم مفتیوں کو دیکھا دوسروں کی عورتوں پہ قبضہ کرتے ہوئے. جنہوں کے مدرسے ہیں وہ دوسروں کی عورتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. عورتیں آتی ہیں جھڑوانے پھکوانے، وہ عشق ہو جاتا ہے، وہ ایسا عشق ہو جاتا ہے، وہ وہیں رہ جاتی ہیں. پھر اب اس کو تم اسلام کہو گے؟ میں تو ان مسلمانوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. یہ مسلمان ہیں منافق ابو لہب کی طرح. اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کسی کا دل دکھانے کا حکم نہیں. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام، اور اسلام کے اندر کسی کے اوپر جھوٹا بھی ہتھیار دکھا نہیں سکتے مذاق میں بھی. اسلام نہیں کہتا کہ مذاق میں بھی کسی کو ہتھیار دکھا، وہ ہے اسلام. یہ سب منافق ہیں جو اپنے ہتھیاروں کو دکھاتے ہیں، اپنی طاقت کو دکھاتے ہیں، اپنے عہدے کو دکھاتے ہیں. یہ منافق ہے، منافق جان بوجھ کر جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے والے. بغیر طلاق کی عورتوں کے جب نکاح ہوں گے تو تم کیا سمجھتے ہو زمین کے اوپر انصاف ہوگا تمہارے ساتھ؟ تم اس زمین میں ملا دیے جاؤ گے. اگر تم بغیر طلاق کے نکاح کرو گے تو تمہاری بغیر مرضی کی زمین اب چھنے گی، مکان بھی چھنیں گے. دیکھا نا کئی جگہ ٹوٹنے لگے. بڑے بڑے عہدیدار بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے تھے، ان کی دعوتیں کرتے تھے، سب زمین دوست ہوتے چلے جا رہے ہیں. جتنا اللہ نے ان کو عزت دلوائی تھی اس سے زیادہ ان کو ذلیل کروائے گا دنیا میں، کیونکہ اللہ بدلہ لیتا ہے. اللہ ظالم کو ضرور دنیا میں سزا دیتا ہے، ہاں یہ اس کا اصول ہے. ظالم کو دنیا میں سزا دیتا ہے. کون ظالم؟ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی سماجوں کے اندر، یہ ظالم ہے. اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، نفرتیں بڑھاتے ہیں، انصاف کو قائم نہیں کرتے، ظلم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں ایک بھی اللہ والا رہے گا دنیا یوں ہی چلے گی. دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں ایسی چلے گی دنیا. ارے کیسی دنیا چلواؤ گے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو، ان لوگوں کو مورکھ بناتے ہو؟ بڑا درد ہوتا ہے تمہاری داستان دیکھ کر. تم نے قرآن کو سمجھا نہیں. کیا ہے؟ قرآن کو سمجھا نہیں. قرآن عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا. قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہے. قرآن کی مان کر چلو گے دنیا کے اندر تو عبادت ہے. قرآن کے حکموں کو قبول کر کے پوری زندگی اس پہ گزارو گے تو وہ عبادت ہے. قرآن پڑھنے والا عبادت گزار نہیں ہے. قرآن کو پڑھ کے نماز پڑھنے والا عبادت گزار نہیں ہے. قرآن کی مان کر زندگی گزارو گے وہ عبادت خدا کو پسند ہے جو رب العالمین ہے. لیکن تمہاری عبادت دجال کو پسند ہے جو دنیا کا مالک بن کر بیٹھا ہے. تمہیں انگوٹھا پکڑا دیا کہ لو بیٹا آتے جاؤ. تم بچوں کو ماں کے پیٹ سے غلام بنا کر پیدا کرو، اور تمہیں ان کو غلام بنانا ہے تو اسکول مدرسے میں بھیجو، ان کو غلام بناؤ، غلامی پیدا کرو. تمہیں خدا پہ بھروسہ نہیں تھا، رزق دینے والا تو وہ تھا. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ ڈگری لے گا تب اس کو رزق ملے گا. کیوں؟ کہ تمہیں خدا پہ یقین نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کہاں سے دودھ پلایا ہوگا. اتنی بڑی بڑی مخلوق رہ رہی ہیں، ان کو کہاں سے کھلایا ہوگا. اگر ایمان ہوتا تو تم اپنے بچوں کو غلام نہیں بناتے، ان کو آزاد رکھتے. حضرت محمد نے آزاد کرائے لوگوں کو، غلامی سے روکا ہے. اور تم اپنی اولادوں کو غلام پیدا کرتے ہو، غلام بناتے ہو، کیونکہ تمہیں کاغذ کے چورن والے روپیے سے محبت ہے. سونا تم نے دے کر پوری دنیا کا سکون چھین لیا. سب سے پہلا سونا دینے کے لیے تم لوگوں نے ہی شروعات کری تھی. پوری دنیا کا سونا تمہاری وجہ سے گیا. پوری دنیا کی مسجدوں میں کورونا لاک ڈاؤن میں تمہاری وجہ سے تالے لگے، کیونکہ تم اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہو کہ ہم حضرت محمد کے امتی ہیں، بس ہم ہی اس دنیا کے مالک ہیں. ارے تم سے بھی بڑے مالک اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. تم بھی زیادہ دن نہیں رہو گے، تمہارا بھی وقت آ گیا. بس سماپتی ہے 27 سے پہلے انشاءاللہ. کئی دیس ختم ہو جائیں گے. چٹائی ہوتی ہے نا، ایسے لپیٹ دیا جائے گا تمہاری ساری سنسادھنوں کو، جیسے چٹائی کتے بنا کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے. اس طریقے کی تمہاری بستیوں کو اب
ہلا کر لپیٹ دیا جائے گا بارودوں سے۔ توبہ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور اب چاند اور سورج جواب دینے لگے، خدا کے پاس فریاد بھیجنے لگے کہ اے رب العالمین، دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے، تیرے بھیجے ہوئے اس مخلوق نے دنیا کے اندر جہنم بنا لیا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، دل دکھایا جا رہا ہے، غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، یتیموں کو بے سہارا کرا جا رہا ہے، ایک عورت 10 جگہ رہ رہی ہے بغیر طلاق کے مردوں کے ساتھ عیاشی کر رہی ہے، اور یہ عالم مولوی اس عیاشی کا سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ان عالم مولویوں کو دنیا سے بلا لے، سب کا نمبر آ رہا ہے، صبر کرو، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے تمہارا خدا آ رہا ہے، جس کو تم کہتے ہو نا اے اللہ آپ کر دیجئے، آپ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی، ارے انسانوں کے نبی تھے وہ، اللہ کے نبی تم کہہ رہے ہو، تمہاری زبان سے سچ نہیں نکلتا، تم جھوٹ بولتے ہو، کمینو، منافقوں، کلمے کو جھٹلاتے ہو، اللہ کے رسول کو اللہ کا نبی کہتے ہو، نبی انسانوں کے تھے، قرآن کو جھٹلاتے ہو، ہے نا؟ اب تم جس کو کہتے ہو نا اللہ کے نبی، وہی اللہ آ رہا ہے تمہارا، تو کہے گا ہاں یہ میرا نبی تھا، تم میرے نبی کے طریقے کے اوپر تم لوگ درود پڑھتے ہو، ہے نا، سنتیں پڑھتے ہو، نبی کے لیے نماز پڑھتے ہو، نبی کے لیے سجدہ کرتے ہو، فرض نماز سے پہلے تم فجر کی سنتیں پڑھتے ہو، ہے نا، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے تمہیں اللہ معاف کر دے گا؟ وہ اللہ معاف نہیں کرے گا جو آسمان پہ بیٹھا ہوا عرش کا مالک، یہ تمہیں اللہ معاف کر دے گا، جہنم میں لے کے جانا ہے، یہ تو تم سے بڑا خوش ہے، تم نے سارے الفاظ بدل دیے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے۔ آج کسی کو سچ بتاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آ رہا ہے، ہم تو یہی کہیں گے اللہ کے نبی۔ ارے میں کہتا ہوں کلمے کو دیکھو نا، کلمہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، تو بندے تو تم بھی ہو، اور پھر قرآن نے کہہ دیا تمہارے لیے نمونہ ہے، تو مطلب ہمارے لیے نمونہ ہے تو ہمیں نقل اتارنا ہے، بس نقل اتارنا وہی ہماری عبادت ہے نا، لیکن تم لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، صرف جہنم کا ایندھن بنا رہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان ابلیس کی اولادوں کو، بس منافقوں کو، یا تو ہدایت دے کہ یہ انصاف قائم کرنے والے بنے، اور اگر یہ انصاف قائم کرنے کے لائق نہیں ہے تو ان کو زمین کے اندر دفنا دے، زمین کو ایسے ہلا دے کہ ان کی نسلیں باقی نہ رہیں، ورنہ یہ ہٹلر کی طرح ظالم بچوں کو پیدا کریں گے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے قرآن کی مانو، ان علماء دین کی مت مانو، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو تمہارے سر کے اوپر رکھ دیا، تو ہر ایک بچہ دجال کا غلام ہو گیا، اسی کو خدا کہتا ہے۔ پوری دنیا کا روپیہ ایک ہی ویکتی چھاپتا ہے، وہ تیرا پریوار، 3 6 9 12 اور 1 13، اب سب کو انگوٹھا لگوا رہا ہے۔ یہ QR کوڈ تمہاری جان گروی رکھی ہوئی ہے اس کے پاس، دجال کے پاس، تمہاری جان، جبھی تو تمہارا علاج بھی فری کراتا ہے، آیوشمان کارڈ، آؤ انگوٹھے لگاؤ، قرضہ ہے تمہارے اوپر، مرنے کے بعد اتارو گے، تم کیا سمجھ رہے ہو آیوشمان کارڈ سے قرض دے رہا ہے تمہاری باڈی کے لیے؟ ہاں اندھ وقتو، آیوشمان کارڈ سے جو تمہارے علاج کرتا ہے نا، تمہارے اوپر جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے، پیسہ تو کاغذ ہے،
وہ تو نمبر چلا رہا ہے لیکن تمہاری جسم کو گروی رکھتا ہے وہ. مرنے کے بعد ہر ایک چیز کو بدلہ دلایا جائے گا، معلوم ہے نا. تو سب سے پہلے دجال نے جو فوج اکٹھا کری ان کو، شیطان کو کہے گا کہ باری تعالیٰ انہوں کے علاج میں نے پیسہ لگایا، ان کو اسپتال میں کھانا کھلایا. ہاں بھائی کرا. چلو بھائی، دجال کے لیے تو تیار کر رہے ہیں، آیوشمان سے جو تمہارا علاج کر رہے ہیں. شیطان کے لیے تمہاری باڈی گروی رکھی ہے، جہاں جہاں انگوٹھے لگا رہے ہو. جس جس جگہ یہ 5 کلو راشن جو تم لے رہے ہو، یہ انگوٹھے لگوا کر قرض دیا جا رہا ہے تمہیں دجال کی طرف سے، وہی تو کھلا رہا ہے تمہیں. ابھی عادت ڈال رہا ہے. اب جو کسانوں کی زمینیں جو قرضے میں رکھی ہوئی ہیں وہ سب چھن جائیں گی. جیسے تمہاری عورتیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جیسے جب تمہاری عورت کا تم نے نکاح کرنا شروع کر دیا دوسرے مردوں سے بغیر طلاق کے، ویسے ہی اب تمہاری زمین بھی دوسرے لوگوں کے پاس رجسٹری ہوگی. اب تمہارے مکان بھی بینکوں کے دوارا ہو جاتے نہیں ہوتے. پھر کہتے صاحب ہم نے تو ہاں سائن پہلے ہو گئے، کیونکہ تم بھی خطبہ صحیح نہیں سمجھا رہے نا ان کو. نہ خطبہ پڑھا رہے نکاح کا خطبہ کیا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہے، نہ تم ان کو بتاتے. تم تو عیاشی کرنے کے لیے نکاح کرتے ہو، اور حلالے کے نام سے تم طلاقیں کرواتے ہو کہ تاکہ عیاشی کرنے کے لیے عورتوں کا منوبل بڑھائیں. ہو سکتا ہے جس عالم صاحب سے وہ حلالہ کروائیں وہیں کی ہو کے رہ جائیں. کئی لوگوں نے ایسا کرا ہے. یہ ویوستھا تمہاری نہیں چلنے دوں گا انشاءاللہ. اب انصاف کا دور آ رہا ہے شیطانوں. ظلم کی حکومت اب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور تمہاری شکل اب بگڑنے والی ہے. تمہاری شکلیں بگڑنے والی ہیں، کیونکہ بہت برداشت کر لیا تمہارے اس اتیاچار کو. پوری دنیا کے اندر تم لوگوں نے جو گندگی مچا رکھی ہے، جیو ہتیا کر کے اپنی زبان کے ذائقے کے لیے کتنی مخلوقوں کو تم کھا رہے ہو. ارے حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے اوپر چھری پھیری تھی، اللہ نے ان کو امتحان کرنے کے لیے چنا تھا، اس کو کہتے ہیں قربانی. تم اپنی بچوں کو اسکول اور کالج بھیجتے ہو. خدا کا حکم محمد کا طریقہ تمہارے لیے فرض تھا، اور تم نے خدا کا حکم چھوڑا، محمد کا طریقہ چھوڑا. یہودیوں کو نبی مان کر ان کے طریقے کے اوپر اپنے بچوں کو ایجوکیشن دی. ان کو جو ایجوکیشن دی تو تم نے ان کو نبی مان لیا، اور وہ تمہارا خدا بن گئے، کیونکہ ان کے پیپر سے تم لین دین کر رہے ہو، ان کے چھپے ہوئے روپیے سے. آپ لوگ دن بھر محنت کرو گے جب اس روپیے کو پراپت کرو گے، لیکن وہ کوئی محنت نہیں کرتے، صرف مشین چلاتے ہیں اور آپ سیٹ مسنے ہیں، کاغذ ڈالتے ہیں، چھپ کے نکلتا رہتا ہے. وہ بغیر محنت کے تمہیں غلام بنا رہے ہیں پوری دنیا کو. وہ جو جب روپیہ چھاپتے ہیں تو وہ کچھ بھی لے سکتے ہیں نا، تبھی تو تمہاری زمینیں لیں گے یار. دنیا کے ہر دیش میں جیسے اڈانی امبانی ہے، ایسے ہی پراپرٹی بینک کے اندر رکھی ہوئی ہے. اب بل گیٹس، ایلان مسک اوریجنل مالک بنیں گے، اور تمہیں کھیتوں سے تو کیا گھروں سے بھی باہر کریں گے. بہت درد ہو رہا ہے مجھے، نیند نہیں آتی یہ ویوستھا کو دیکھ کر. جو ویوستھا تم نے بنائی، 15 سال کا بچہ ہونے پہ آ رہا ہے، میں نے اسکول نہیں بھیجا. 13 سال کی بچی ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ ویوستھا نہ مدرسے کی ٹھیک لگی، نہ اسکول کی لگی، نہ مسجد کی لگی. مسجدوں میں بھی غلط کام ہو رہے ہیں اور مدرسے میں بھی غلط کام ہو رہے ہیں، اور امام بھی برے کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور اسلام جھوٹ سے روکتا ہے. میں بھی بہت جھوٹ بولتا تھا، اور جس وقت میں جھوٹ بولتا تھا نا، یقین مانو بڑے سے بڑے لوگ بے وقوف بن جاتے تھے. اور میں سچ بولتا ہوں نا تو میرا گھر مجھے پاگل کہنے لگا.
میری اولاد، میرے بھائی سب سے کٹ گیا. سچ میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ انسان اکیلا ہو جاتا ہے. اور اگر جھوٹ بولو، جیسے ہمارے مودی جی، جھوٹ بولو، دل سے بولو، تیسرے بار بن گئے. سچ بول دیتے نا تو ایک بار بھی نہیں جیتتے، کیونکہ یہ جھوٹوں کا دور ہے دجال. ہر ایک انسان کو جھوٹ پسند ہے، اور میں جھوٹ بولتا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت محمد کے طریقے کو اپنا لو. دلوں کے اندر سے دنیا کی خواہش، دنیا کی لذت نکالو. دنیا کے لالچ میں مت رہو. دنیا بہت جلد مٹنے والی ہے، لیکن وہ تمہیں جھوٹ بولتے ہیں نا، دنیا یوں ہی چلے گی، ایک بھی اللہ والا رہے گا. تم ان کی مانتے رہو، میں ان کی نہیں مانتا. اب روک لو کہ نا مسجد الاقصی کو، ایک بھی اللہ والا رہے گا، دنیا کی جو ہی نظام چلتا رہے گا. کیسا نظام؟ مدرسے میں عالم بن کے نکلتی لڑکی اویو میں سیکس کرانے جا رہی ہے، ایسا نظام چلتا رہے گا. الحمدللہ. بڑا درد ہوتا ہے ان جھوٹے جملے بازوں سے. بڑا زبردست غلام بنایا ہے دھرم گروؤں نے لوگوں کو. شیطان بھی کہتا ہے کہ یار اتنی زبردست ڈیفنس سسٹم دیا تھا انسان کو کہ اس خدا کے سامنے سرنڈر ہونا، کسی کے سامنے مت ہونا. تیرا کوئی برا نہیں کر سکتا. لیکن یہ خدا کو چھوڑ کے اس ابلیس کے پاس پہنچ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ پناہ لینے لگے. پناہ شیطان کی پناہ چاہیے. کراس سے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کی پناہ. اب پناہ لیے تو بھائی خدا سمجھائے تو اس کا فرض بھی ہے. جب خدا ہے تو تمہیں انصاف بھی دلائے گا. جہنم میں لے جانے کا وعدہ اس نے کرا تھا، لے کے جائے گا. یہ ویڈیو بہت کم لوگ دیکھ پائیں گے، کیونکہ مرچی نیچے سے نہیں، آگ جلے گی شیطانوں کے. اتنی کڑوی بات بولی ہے میں نے. آگ مطلب مرچی بھی لگے گی اور آگ بھی جلے گی، سلگا دے گی کئی لوگوں کی یہ ویڈیو. مگر یہ ویڈیو سچ ہے، اور میں سچ بولوں گا. میں کسی سے کیوں ڈرتا ہوں؟ میں ڈرنے والا نہیں ہوں صرف خدا کے علاوہ کسی مخلوق سے. وہ مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ ذات پاک جس کا نام اللہ، وہ ایک. میں مخلوق ہوں، اور میں ایسی مخلوق ہوں اشرف ہوں. میرے اوپر کوئی حکمران حکومت نہیں کر سکتا. بس میں کیوں کسی کا غلام بنوں؟ توبہ کا دروازہ بہت جلد بند ہو رہا ہے. اگر جو بھائی توبہ کر لیں خدا سے اور دجال کی بنی ہوئی ویوستھا سے الگ ہٹ کر ویوستھا پریورتن کے لیے کھڑے ہوں، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنے جنگل بچانے کے لیے، روٹی بیٹی کو بچانے کے لیے، پانی کے لیے. اس کے پاس آگ بھی اس کے کنٹرول میں. دھیان رکھنا، آگ آگ سمجھتے ہو نا، کھانا بنا رہے ہو، گیس اسی کے کنٹرول میں، لائٹ اسی کے کنٹرول میں، ڈیزل پیٹرول اسی کے کنٹرول میں، زمین پوری اس کے کنٹرول میں، پانی اس کے کنٹرول میں. تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ تمہاری جان بھی اس کی گروی ہے. تمہاری جان بھی اسی کے پاس ہے، کیونکہ فارما کمپنی اسی کی ہے. فارما کمپنی جو تمہیں گولیاں دیتی ہیں بنا کر، دوائیں دیتی ہیں پینے کی، سب اسی کی ہے. سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے. اور دنیا کی ساری سرکاریں اسی کی کنٹرول میں ہے. دیکھا تھا نا سرکار کس کو کہتے ہیں؟ سینٹر گورنمنٹ. سینٹر وہیں سے چلتی ہے، ایک آنکھ والے بابا، ایک آنکھ والے بابا سے. ٹھیک ہے، کسی کو سمجھ میں آئے گا تو کمنٹ ضرور کرنا کہ کیا بولا ہے میں نے.
کھل کے اس لیے نہیں بولتا کہ یہ کمین، اس کو معلوم ہے نا کہ میں اس کے سامراج کو ختم کرنے کا پریاس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جیتوں گا۔ جب لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ہو چکی اور جن کی نہیں ہوئی، اور یہ جن کی مائنڈ پروگرامنگ ہو چکی یہ تو رخصت ہو جائیں گے، اور جس کی نہیں ہوئی وہ بچے رہ جائیں گے، تو اس کی ویوستھا ختم ہو جائے گی ایک آگ والے بابا کی بہت جلد۔